Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. کہ جو لوگ صرف فرض پڑھتے ہیں اور باقی سنت نوافل نہیں پڑھتے، کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ہماری جو محلے والی مسجد ہے وہاں دو تین نوجوان ایسے ہیں جو آتے ہیں اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور اگر اکیلے بھی پڑھ رہے ہوں تو فرض پڑھ کے وہ چلے جاتے ہیں، باقی سنتیں اور نوافل وہ ادا نہیں کرتے۔ تو سوال پوچھا گیا کہ کیا ان کا یہ عمل ٹھیک ہے، ان کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو یہ بہت اہم سوال ہے، اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ آج کے اس پرفتن دور میں کیا کرتے ہیں، آتے ہیں مساجد میں، پہلے تو آتے ہی نہیں، بہت کم لوگ 5 وقت کے پکے نمازی ہیں، اور جو آتے ہیں ان میں بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ صرف فرض پڑھ لیتے ہیں اور باقی سنتیں مؤکدہ، سنتیں غیر مؤکدہ اور نوافل وہ نہیں پڑھتے، چلے جاتے ہیں۔ بلکہ جمعہ کے دن تو افسوس ہوتا ہے کہ جب نمازی حضرات آتے ہیں اور دوسری اذان ہو رہی ہو تو اس وقت دوڑتے دوڑتے آتے ہیں، اور وہ جو عربی خطبہ ہوتا ہے وہ بھی کبھی سننے کا موقع ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا۔ یہ میں افسوس کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کبھی سن لیا، کبھی نہیں سنا، بس وہ تو فرض پڑھ لیے باجماعت، اور پھر بعد میں دعا بھی نہیں مانگتے، ہاں جی، دعا تک بھی نہیں کرتے، اور جیسے ہی سلام پھرتا ہے، امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، تو پھر ایسے مسجد سے آتے ہوئے سب سے لیٹ اور جاتے ہوئے پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بس سب سے پہلے مسجد سے باہر نکلا جائے۔ تو یہ ایک بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کا دل، اہل ایمان کا دل تو مسجد کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی عبادت میں اس کا دل لگتا ہے، لیکن ہم غور کریں کہ ہمارا رویہ نماز کے ساتھ کیسا ہے، مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے کچھ باتیں ضمن عرض کر دیں۔ اصل مسئلے کی طرف آئیے۔ مسئلہ پوچھا گیا کہ جو لوگ صرف فرض پڑھتے ہیں اور باقی سنت نوافل نہیں پڑھتے، کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ ان دونوں میں تھوڑا فرق ہے، ٹھیک ہے جی؟ ان میں سے آپ کون سی چھوڑ سکتے ہیں اور کون سی نہیں چھوڑ سکتے، یہ پہلے سمجھ لیجیے۔ یاد رکھیں، فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، یعنی 2 فرضوں سے پہلے، وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑی، یعنی اتنی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پر پابندی فرمائی، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا فجر کی جو 2 سنتیں ہیں وہ نہ چھوڑنا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، چاہے تمہیں گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے تمہیں رون دیا جائے، اس قدر فرمایا کہ اسے نہ چھوڑنا، اس میں تاکید آئی ہے۔ اور فرمایا فجر کی جو 2 سنتیں ہیں یہ دنیا و ما فیہا، اس میں جو کچھ، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے، تو اتنی تاکید ہے فجر کی، تو یہ سنت مؤکدہ ہیں، ٹھیک ہے جی؟ دوسری پھر آئیے ظہر کی نماز میں۔ ظہر کی نماز میں 4 فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں ہوتی ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، اور آپ نے یاد رکھنی ہے جو سنت مؤکدہ ہیں، ٹھیک ہے جی؟ پھر آپ کو مسئلے کی صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی۔ تو فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، پھر 4 فرض باجماعت ادا کیے جاتے ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں ہوتی ہیں، وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، ٹھیک ہے جی؟ آئیے پھر عصر کی نماز میں۔ عصر کی نماز میں 4 فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں وہ غیر مؤکدہ سنتیں ہیں، ٹھیک ہے جی؟ وہ غیر مؤکدہ ہیں، جو عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنتیں ہیں وہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ٹھیک ہے جی؟ پھر مغرب کی نماز میں 3 فرض ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، ٹھیک ہے جی؟ پھر عشاء میں آ جائیے، تو عشاء میں 4 فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ پھر فرضوں کے بعد 2 سنتیں ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ سنتیں مؤکدہ ہیں۔ تو آپ اس بات کو امید ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ سنت مؤکدہ کون سی ہیں
اور غیر موقدہ کون سی ہیں۔ اب آئیے اس طرف، یاد رکھیے یہ جو سنت موقدہ ہیں ان کو آپ بلا شرعی عذر کے چھوڑنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ جو بغیر کسی شرعی عذر کے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پڑھتے، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو سنت مؤکدہ چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، جو عادت بنا لیتا ہے، ایسا شخص ہو سکتا ہے قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے محروم رہ جائے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی یہ وعید ہے۔ قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ کے علاوہ کوئی ہے ایسا دنیا میں بندہ جو اپنے اعمال پر وہ مان کرے کہ میں تو اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں چلا جاؤں گا؟ ہاں جی، ہم یہی امید ہے کہ نبی پاک علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے اور ہماری بگڑی بن جائے گی، ہم پار لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا شفاعت مصطفیٰ کے صدقے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص سنت مؤکدہ کا وہ تارک ہو، وہ عادت بنا لے، جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، بس آیا فرض پڑے اور چل دیے، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح یہ سوال کیا گیا ہے کہ 3 نوجوان ہیں ہماری مسجد میں، وہ آتے ہیں اور فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، نہ وہ سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، نہ غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں، نہ نوافل ادا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو سنت مؤکدہ چھوڑنے کا وہ عادی بن جاتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن ایسا شخص جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام سے وہ آپ کی شفاعت سے محروم رہ جائے۔ تو ان سنتوں کو بغیر کسی شرعی عذر کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ تو تھا سنت مؤکدہ کا معاملہ۔ اب آئیے دوسری طرف کہ اگر کوئی بندہ صرف فرض پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں، اور سنت غیر مؤکدہ اور نوافل چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یاد رکھیں جو سنت غیر مؤکدہ ہیں اور نوافل ہیں، یہ اگر کوئی بندہ نہیں پڑھتا، چھوڑ دیتا ہے، تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن کوشش کیا کریں اگر وقت ہے اور اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی دی ہوئی ہے تو آپ سنت غیر مؤکدہ کو بھی ادا کیا کریں، نوافل کو بھی ادا کیا کریں۔ کیوں بھلا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا قیامت کے دن اگر کسی کے فرائض میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو نوافل کے ذریعے اس جو فرائض کی کمی ہے اسے پورا کیا جائے گا۔ تو یہ تو تبھی ہوگا نا جس نے نوافل ادا کیے ہوں گے، سنت غیر مؤکدہ ادا کی ہوں گی، اور جو سنت مؤکدہ چھوڑنے کا ہی عادی ہے، ہاں جی، سنت مؤکدہ نہیں پڑھتا، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ علامہ الحفیظ تو کوشش کیا کرے اگر وقت ہو تو سنت غیر مؤکدہ بھی ادا کر لیا کرے، لیکن اگر چھوڑ دیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اور یہ جو سوال پوچھا گیا کہ جی فرض صرف جو بندہ پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں، تو یاد رکھیں اگر کوئی بندہ صرف فرض پڑھتا ہے تو فرائض کی جو ذمہ داری ہے اس سے وہ بری ذمہ ہوگا، لیکن باقی جو اس نے سنتیں چھوڑی ہیں اس پر وہ گناہ گار ہوگا۔ امید ہے بات سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔